Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو ہم ایک طرف بے دینی پھیلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے. اس یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر 2-4 دن پہلے آئے، بتانے لگے کہ اللہ کا انکار سکھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں، اور یہ جو علم یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے نا، یہ تکبر پیدا کر رہا ہے. پہلے علم سیکھتے تھے تو تواضع پیدا ہوتی تھی، اب علم سے کیا ہو رہا ہے؟ تکبر. کیونکہ جس ماحول میں علم سکھایا جا رہا ہے وہ ماحول ان لوگوں کا پیدا کرتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے، لہذا اس علم سے انسان میں بدتمیزی، بے ادبی. آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب، بچے جتنا ایجوکیشن میں آگے جا رہے ہیں اتنا ہی بدتمیز بنتے جا رہے ہیں، بڑوں کا ادب ان سے نکل گیا ہے. تو میں نے کہا بڑوں کا ادب تو دور کی بات، اللہ کا تصور ہی نکل گیا ہے. تو یونیورسٹیوں میں جو ہے نا، اب صرف سائنسدانوں کا ادب احترام ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ خدمت کس نے کی ہے؟ سائنسدان. کیونکہ صبح و شام وہی تو علماء کو تو بالکل اپنی فہرست سے نکال دیا کہ مولوی کیا ہمیں گائیڈ کریں گے، یہ مولانا کیا، ان کو کیا پتہ آئنسٹائن کا، ان کو کیا پتہ ڈاروین کی تھیوری کا، ان کو کیا پتہ وہ ایڈیسن، اور تو ان مولویوں کو کیا پتہ. تو یہ علم کیا سکھا رہا ہے؟ تکبر. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آپ کی اوقات دکھاتا ہے قرآن، اس لیے اس علم کے ساتھ قرآن کا پڑھنا ضروری. قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا وہ بہت ہی تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں پتا تمہیں. جتنا علم حقیقت میں ہے وہ اس کا کروڑواں حصہ بھی اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا. تم میں جہالت زیادہ ہے، معلومات کم ہے، نالج تمہارے پاس کم ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا پچھلی قوموں کے واقعات کہ ان کو ہم نے جو کچھ ترقی دی تھی تم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں پہنچے، لیکن یہ ترقی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. دیکھو نا کتنی ترقی ہو رہی ہے، کرونا نے کتنی پوری دنیا کو تباہ کر دیا، جہازوں کی کمپنیاں بیٹھ گئیں، اربوں ڈالروں کا نقصان ہو گیا، حکومتیں پریشان ہو گئیں. ایک چھوٹا سا وائرس اللہ نے چھوڑا ہے. تو ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ ان حقائق سے نظریں چرا رہے ہیں، اور تکبر، خدا ہے کہاں، نظر کیوں نہیں آتا. تو ڈرو اللہ کی اس آگ سے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. قیامت کے دن موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں سب سے پہلا سوال اللہ اپنے بارے میں کرے گا، سائنسدانوں کے بارے میں نہیں کرے گا. وہ سائنٹسٹ اگر اللہ کو مانتا تھا تو نجات ہے، نہیں مانتا تھا اللہ کہے گا تو اپنی ساری تحقیقات لے کے جا جہنم کی آگ میں. کیونکہ یہ تحقیقات آپ کو اللہ کے قریب بھی کر سکتی ہیں اور اللہ سے دور بھی. قرآن میں بھی تو ان مادی چیزوں کا بیان ہے، مکھی اور مچھر کا بھی بیان، دودھ کا بھی بیان، شہد کا بھی بیان، اور اللہ نے اس میں تحقیق کا حکم دیا. لیکن جب آپ قرآن کے نقطۂ نظر سے ان چیزوں پہ تحقیق کرو گے تو یہ شہد آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا. جب میڈیکل کالج میں آپ شہد کے بارے میں پڑھو گے یہ شہد آپ کو اللہ سے دور کر دے گا. میڈیکل کالج میں جب شہد کا پڑھو گے نا آپ کہ شہد میں کیا ہے، تو انسان کہتا ہے جب شفا شہد میں ہے تو اللہ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب الرجی کا علاج شہد میں ہے یا شہد سے بنی ہوئی میڈیسن میں ہے تو اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ تو اس میں ہے. قرآن جب پڑھو گے تو قرآن کہے گا اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا ہے اور اتنی سی مکھی کی کھوپڑی میں شہد بنانے کے طریقے انسٹال کر دیے. تو پتہ چلا کہ شہد بنانے کے اصل قدرت کے جو خزانے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور شہد میں شفا کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. تو شفا اصل میں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو وہ اللہ جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکال سکتا ہے تمہارے لیے، وہ شہد کھلا کے تمہیں شفا نہ دے، یہ اس کو اس سے زیادہ اس پر قدرت ہے کہ تم شہد کھاؤ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں کھاؤ پھر بھی شفا نہ ملے. تو اللہ دکھا بھی رہا ہے. اتنا سا وائرس بھیجا، اس کو تو میں نے پدہ بدماش کہا تھا نا، کرونا کو ٹھیک ہے نا، بدماش.
کتنی بدماشی مچائی ہے اس نے دنیا میں, وہ تباہ کر کے رکھ دیا دنیا کو. اتنے لوگ نکل لیے پتلی گلی سے ٹھیک ہے. اور ایک ایتھیس نے مذاق اڑایا مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ اتنی لمبی لمبی کورونا میں دعائیں مانگی انہوں نے, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ نظر آ رہا ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ بے احتیاطیاں ہوئی ہیں کورونا میں, لیکن تباہی سب سے کم ہوئی ہے. نہیں آ رہی بات. اور جن قوموں نے اللہ سے رجوع نہیں کیا ان میں احتیاطیں سب سے زیادہ اور تباہی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے. ابھی بھی کر رہے ہیں, ہمیں بھی کرنی چاہیے, کوئی اچھا کام نہیں کر رہے بے احتیاطی کر کے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو بوجھ کو تھوڑا دعاؤں سے, ہمارے تو سب سیٹ اپ ہی دعاؤں سے چل رہا ہے. تو اللہ پہ یقین نہیں ہے تو ظاہر ہے تکبر, میں بس میں کرتے زندگی گزارتے ہیں. میں اور جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی پر پورا ایمان. یہ مادی وسائل اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے, لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس مادے کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ جب چاہے گا اس میں اثر رکھے گا, جب چاہے گا اثر ختم کر دے گا. اصل میں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اور اللہ کہتا ہے زیادہ تکبر مت کرو, تم سے پہلی امتیں گزری ہیں, ما بلغوا معشار ما آتیناکم, ہم نے تمہیں ان کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا جو ان کو دیا تھا, جو کچھ ان کے پاس. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے علم پہ ناز کرنا شروع کر دیا, تکبر شروع کر دیا اس علم کی بنیاد پر جو کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. یہ جو علم ہے نا جو یونیورسٹیوں میں آپ حاصل کر رہے ہیں, اس کی نسبت بھی اللہ اپنی طرف کرتا ہے کہ میں دے رہا ہوں. سائنسدانوں کی طرف اس کی نسبت بھی اللہ نہیں کرتا, کیونکہ اس سائنٹسٹ کو پیدا اللہ نے کیا, اس کی کھوپڑی میں ڈالا کس نے؟ اس کے کھوپڑی جس دماغ سے وہ سوچ رہا ہے. گدھے کی سمجھ میں کیوں نہیں آ جاتی یہ ایکویشنز ہیں؟ گدھے نے پیناڈول کیوں نہیں ایجاد کر لی؟ بولو نا بھائی. اس کی کھوپڑی میں ایسا, وہ ساری زندگی سوچتا رہے, وہ ایک پیناڈول بھی ایجاد نہیں کر سکتا. یہ جو کھوپڑی کے اندر دماغ فٹ کیا ہے یہ اللہ نے کیا ہے, چاہے وہ آئنسٹائن کی کھوپڑی ہو یا نیوٹن کی کھوپڑی ہو یا ایڈیسن کی کھوپڑی ہو. اور 2-4 کے بتا دیں تاکہ 3 مثالیں سن کے لوگ تھک گئے ہیں. میں نے بہت سائنسدان پڑھے ہیں, ابھی یاد نہیں آ رہے, اتنا فارغ بھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں. خیر, ایک تو شعر مجھے ممبر پہ یاد نہیں آ رہا ہوتا, حالانکہ بہت سارے اشعار یاد ہوتے ہیں, ممبر پہ بیٹھو تو یاد ہی نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ بستر پہ جب آپ لیٹتے ہیں تو سونے کی دعا, اور میں نے کہا میں یہ دعا 30 سال سے پڑھ رہا ہوں, بچپن سے, واقعی 30 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیا دعا ہے, مجھے یاد ہی نہیں آ رہی, کیونکہ میں وہ پڑھتا ہوں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں. تو جو ایک ماحول ہوتا ہے نا اسی میں وہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ وہ یاد ہی نہیں آ رہی کیا پڑھتا ہوں یار میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ماحول نہ ہونا تو پھر وہ چیز یاد نہیں آتی. تو اللہ رب العزت ان کی کھوپڑیوں میں بھی, اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں, جو علماء سے میری مراد دینی علماء نہیں, جو ماہرین ہیں, جو دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں, جن کا تاریخ پر بھی عبور ہے, وہ کہتے ہیں اکثر ایجادات اتفاقی ہیں کہ سائنٹسٹ کچھ دریافت کرنے چلا تھا, اللہ نے اس کی کھوپڑی کسی اور طرف گھما دی, چلا کچھ اور تھا نکل کچھ اور گیا, دماغ میں کچھ اور آ گیا. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. تو یہ سارا علم اللہ نے دیا. اللہ فرماتے ہم نے ان کو جو علم دیا تھا اس پہ وہ کیا کرنے لگے؟ اترانے لگے. بنانے والے کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابے کہاں ہے خدا, دکھاؤ. تو اس لیے یہ جو آج کل یونیورسٹیوں کا ماحول ہے نا, یہ انسان میں کو فرعون بنا رہا ہے, متکبر بنا رہی ہے. نہ باپ کا ادب سکھا رہا ہے نہ ماں کا ادب. یہ گوروں سے آ رہا ہے نا, تو ان کا تو کلچر تباہ, ان میں ادب تمیز ہے. پلیز تو وہ ہر ایک کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں. وہ تو پولیس والا بھی آپ کو گرفتار کرنے آئے گا تو کہے گا پلیز یہ ہتھکڑی پہن لیں آپ. یہ والی پلیز کا اعتبار نہیں ہے. وہ تو چور کو بھی پلیز, وہ پھانسی کے پھندے بھی لٹکاتے ہیں, پلیز گو اہیڈ, وہ ایسے ہی کہیں گے پلیز اب آپ چڑھ جائیے. وہ تو ان کی وہ تو ہے. بڑے کے لیے بڑے کا احترام, یہ ابا, یہ اماں, یہ فادر, یہ مدر, یہ سسٹر, یہ بردر, یہ چچا, یہ ماموں, یہ سب مارکیٹ سے کیا ہو گئی چیزیں شارٹ. تو ہمارا بھی یہی حشر کر رہے ہیں وہ لوگ. یونیورسٹیوں میں یہی ہو رہا ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں, میری بیٹی باقی ہے, میرا بیٹا نہیں سنتا, پڑھ رہا ماشاء اللہ بڑی زبردست یونیورسٹی میں. میں نے کہا ظاہر ہے آپ نے اس کو ایسا علم دیا ہے کہ جس علم میں تکبر ساتھ ساتھ ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں دیندار لوگوں کو چاہیے کہ اسکول بنائیں,
یونیورسٹیاں بنائیں, یہی علم ہو, ماحول اسلامی ہو, تاکہ یہ علم ان کو اللہ کے قریب لے کے جائے. قرآن کہتا ہے نا, دیکھو علم اللہ کے قریب ہی لاتا ہے, لیکن جب غلط ہاتھوں میں آئے گا نا علم تو وہ اللہ سے دور کرے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں, بہت سو کو قرآن ہی کے ذریعے گمراہ کر دیتے ہیں. کیونکہ قرآن ہی کو اگر کوئی غلط ڈیفائن کرنا شروع کر دے تو اسی سے گمراہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, یا آپ کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو. تو علم اصل میں چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر جب آپ مطلع ہوتے ہو تو اللہ کی عظمت اور دل میں بیٹھتی ہے. لیکن وہ علم آپ کو ایسا پروفیسر بتا رہا ہے جو خود باغی ہے اللہ کا, تو اس علم سے آپ کو وہ اللہ سے دور کر دے گا. تو میں جو اصل بات تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں, چاہے میرا بیان سنیں یا کسی عالم کا بیان سنیں, جو لوگ بھی علماء کو سن رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس دور میں کہ آپ کو سننے کی توفیق مل رہی ہے, جبکہ اس کا بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں دنیا میں بھی اسی کا فائدہ ہے, دنیا کے مزے بھی ہیں اس میں, دنیا بھی بڑی تمیز سے اور سکون سے گزرتی ہے.